السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 7۔ جونی کو باغ میں مہمانوں کے سامنے گاتے دیکھ کر مائیکل کی منگیتر کے حیران رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹار بھی تمہاری فیملی کا اتنا اچھا جاننے والا ہے، وہ مائیکل سے بولی۔ اب میں ضرور تم سے شادی کروں گی۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ مائیکل نے پوچھا۔ اب نہیں، کہ بولی۔ کوئی زمانہ تھا کہ میں اس کی دیوانی تھی۔ 3 سال میں اس کے عشق میں مبتلا رہی۔ جب یہ کلب میں گایا کرتا تھا تو میں صرف اس کا گانا سننے نیو یارک آتی تھی اور اسے داد دینے کے لیے گلا پھاڑ کر چیختی تھی۔ پھر کے نے جونی کو اندر جاتے دیکھا تو بولی، اب یہ مت کہنا کہ اتنا بڑا سٹار بھی تمہارے والد کے پاس کوئی درخواست لے کر آیا ہوگا۔ وہ میرے والد کا گاڈ سن ہے، اور اگر اس کے سر پر میرے والد کا ہاتھ نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا اسٹار ہی نہ بنتا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کس کس موقع پر کس کس مصیبت سے بچایا ہے۔ رات کے پچھلے پہر ٹام ہیگن اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر لاس اینجلس جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ خصوصی ذرائع سے اس کے لیے ہنگامی طور پر سیٹ کا انتظام ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے ڈینڈو کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے واپس آ کر ڈان نے باقاعدہ طور پر ہیگن کو بتایا تھا کہ اب وہ اس کا مستقل قانونی مشیر ہے۔ یوں اس نے اس روایت کو توڑ دیا تھا کہ اس کے قانونی مشیر کو خالصتاً اطالوی ہونا چاہیے۔ ہیگن دوغلی نسل کا تھا، وہ جرمن آئرش تھا۔ ڈان نے اسے رخصت کرنے سے قبل جیک والٹ سے ملاقات کے بارے میں ضروری ہدایات دی تھیں، اور بہت سی باتیں اس پر بھی چھوڑ دی تھیں۔ اس معاملے کو صحیح انداز میں نمٹانا ڈان کے وکیل کے طور پر اس کی قابلیت اور اہلیت کا امتحان تھا۔ جن 2 لڑکوں نے بوناسیرا کی بیٹی پر ظلم کیا تھا، ان کے سلسلے میں پال گیٹو کو مینزا کے توسط سے ہدایت دی گئی تھی۔ گیٹو کو اس مقصد کے لیے 2 آدمیوں کا بندوبست کرنا تھا جنہیں اصل بات سے بے خبر رکھا جانا تھا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان کی خدمات در حقیقت کون حاصل کر رہا تھا۔ اس قسم کے کاموں میں انہی احتیاطوں کی وجہ سے کبھی بات ڈان کی ذات تک نہیں پہنچتی تھی۔ اگر کبھی ایسے آدمی پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے یا کسی اور وجہ کے باعث بیچ کی کوئی کڑی غداری کر جاتی، تب بھی ڈان یا اس کے خاص آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کڑی کو زنجیر کی باقی کڑیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹام ہیگن پہلی بار ذرا مشکل قسم کے کام پر لاس اینجلس روانہ ہوتے وقت معمولی سا نروس تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس معاملے کو صحیح طرح ہینڈل کرنے پر فیملی میں اس کی عزت اور توقیر میں بے حد اضافہ ہوگا۔ جیک والٹس کے بارے میں تمام ضروری معلومات جمع کر لی گئی تھیں۔ وہ ہالی ووڈ کے 3 اہم ترین پروڈیوسرز اور اسٹوڈیو مالکان میں سے ایک تھا۔ 20 سٹارز اس کے لیے طویل معاہدوں کے تحت کام کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ صدر امریکہ سے اس کے مراسم تھے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں کئی بار ڈنر کر چکا تھا، اور ایک بار صدر صاحب اس کے ہالی ووڈ والے گھر میں ضیافت پر آ چکے تھے۔ CIA کے سربراہ سے بھی اس کے مراسم تھے۔ تاہم یہ سب باتیں ٹام ہیگن یا ڈان کے لیے زیادہ متاثر کن نہیں تھیں، کیونکہ یہ در حقیقت رسمی قسم کے تعلقات تھے۔
والز کی اپنی کوئی ٹھوس سیاسی حیثیت نہیں تھی، ویسے بھی وہ ایک تند مزاج آدمی تھا، اور ڈان کا کہنا تھا کہ تند مزاج آدمیوں کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ والز کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا بہت ذم تھا، اور وہ موقع بے موقع اس کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا۔ طیارہ جب لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر اترا تو صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ ہیگن اس ہوٹل میں پہنچا جہاں وہ فون پر اپنے لیے کمرہ ریزرو کرا چکا تھا۔ شیو بنا کر، غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے اس نے ناشتہ کیا اور اطمینان سے اخبار پڑھنے بیٹھ گیا۔ دراصل وہ سستا رہا تھا، اپنے اعصاب کو سکون دے رہا تھا اور اپنے آپ کو والز سے ملاقات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ والز سے 10 بجے اس کی ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے لیے والز سے وقت حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اسٹوڈیو ورکرز کی سب سے بڑی اور طاقتور یونین کا صدر گوف ڈان کا عقیدت مند تھا۔ ڈان نے اسے فون کر دیا تھا اور ہدایت کر دی تھی کہ وہ والز سے ہیگن کی ملاقات کا وقت طے کرا دے، اور یہ بات بھی والز کے کان میں ڈال دے کہ اگر اس ملاقات کے نتائج ہیگن کے لیے خوشکن نہ ہوئے تو والز کے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کال کے بعد گھنٹے بعد گوف نے ہیگن کو فون کر کے بتایا کہ صبح 10 بجے والز سے اس کی ملاقات طے ہو گئی ہے۔ تاہم اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ممکنہ ہڑتال کی مبہم دھمکی سن کر والز زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ ملاقات کا 10 بجے کا وقت بھی کچھ اچھی علامت نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ والز نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ کھانے پر مدعو کرتا۔ شاید ڈان کی شہرت بھی اس تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ڈان شہرت حاصل کرنے کے قائل ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود حتی الامکان غیر معروف ہی رکھ کر کام کرنے کا قائل تھا۔ نیو یارک سے باہر کے لوگ تو اس کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے، یا پھر سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ تاہم ہر جگہ ضرورت کے وقت ڈان کا کوئی نہ کوئی پرانا رابطہ نکل آتا تھا۔ ہیگن کے اندازے درست ہی نکلے۔ والز نے اسے ملاقات کے وقت سے آدھ گھنٹہ زائد انتظار کرایا، تاہم ہیگن نے برا نہیں منایا۔ والز کا استقبالیہ کمرہ جہاں بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا تھا، نہایت شاندار، آرام دہ اور آراستہ تھا۔ اس وسیع کمرے میں دوسری طرف کاؤچ پر ایک بچی اور ایک عورت بیٹھی تھی۔ بچی کی عمر 11-12 سال کے قریب تھی، تاہم وہ بڑی عورتوں کی طرح پرتکلف لباس میں تھی۔ ہیگن نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بال نہایت سنہرے، ریشمی اور آنکھیں شفاف نیلی تھیں۔ بھرے بھرے سرخ ہونٹ یاقوت سے تراشیدہ لگ رہے تھے۔ عورت محافظ کی طرح بچی کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی، کیونکہ اس کے چہرے میں بچی کی کچھ مشابہت تھی، تاہم وہ لومڑی کی طرح چالاک، موقع پرست اور لالچی معلوم ہوتی تھی۔ بچی فرشتہ صورت تھی، جبکہ ماں کوئی عیار بلا معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چند لمحے بڑی نخوت اور تکبر سے ہیگن کو دیکھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ہیگن نظر چرا لے گا، مگر جب ہیگن نے ایسا نہیں کیا تو وہ خود دوسری طرف دیکھنے لگی۔ خواہ مخواہ ہی ہیگن کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کی ناک پر ایک گھونسا رسید کر دے۔ آخر کار ایک عورت آئی اور ہیگن کو اپنی رہنمائی میں کئی دفاتر کے سامنے سے گزار کر والز کے آفس میں لے گئی، جو ایک پرتعیش اپارٹمنٹ کی طرح تھا۔ ہیگن ان تمام دفاتر اور ان میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر کچھ متاثر ہوا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ان دفاتر میں کام کرنے والے بیشتر لوگ در حقیقت فلموں میں کام کرنے آئے تھے اور چانس کے منتظر تھے۔ والز ایک لہیم شہیم اور مضبوط آدمی تھا، جس کی قدرے ابھری ہوئی توند کو خوبصورتی سے سلے ہوئے سوٹ نے چھپا لیا تھا۔ ہیگن اس کی پوری زندگی کی کہانی سے واقف ہو چکا تھا۔
10 سال کی عمر میں والز ایسٹ سائڈ کے علاقے میں بیئر کے خالی بیرل ایک ٹھیلے پر جمع کر کے کباڑی کے ہاتھ بیچنے جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا جو گارمنٹ فیکٹری میں ورکر تھا۔ 30 سال کی عمر تک وہ کچھ رقم جمع کر چکا تھا۔ اس نے نیو یارک چھوڑ دیا اور ہالی ووڈ آ کر اپنی رقم فلموں کے کاروبار میں لگا دی۔ 48 سال کی عمر تک وہ بہت بڑا فلم پروڈیوسر بن گیا، لیکن اس کی شخصیت کا اکھڑ پن اور کرختگی برقرار رہی۔ وہ ایک تند خو، اجڑ اور گنوار سا آدمی تھا۔ پیٹھ پیچھے لوگ اس کا ذکر کچھ زیادہ عزت سے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا غصہ زیادہ تر چھوٹے اور کمزور لوگوں پر نکالتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں اس نے کھانے پہننے اور اچھی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے کے لیے باقاعدہ کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کیں، جس سے اس کی شخصیت اور انداز اطوار کچھ سنور تو گئے، لیکن اصلیت بہرحال مکمل طور پر نہیں چھپ سکی۔ اب بھی کسی نہ کسی موقع پر اس کی اصل شخصیت کی جھلک نظر آتی رہتی تھی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے ایک ایسی اداکارہ سے شادی کر لی جو دنیا بھر میں مشہور تھی، لیکن اداکاری چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس سے شادی کر کے اداکارہ نے اداکاری چھوڑ دی۔ اب والز 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور فلم سازی وغیرہ کے علاوہ اس کے مشاغل وہی تھے جو اکثر بڑے دولت مندوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی بیٹی نے ایک انگریز لارڈ سے شادی کی تھی اور بیٹے نے ایک اطالوی شہزادی سے۔ اخباری کالموں میں اکثر اس کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی دلچسپی اپنے استبل میں بہت بڑھ گئی تھی، جس میں اس نے بہت اعلیٰ نسل کے ریس کے گھوڑے جمع کیے تھے۔ اخبار نویس گویا اپنا فرض سمجھ کر اس کی سرگرمیوں اور مشاغل کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں ایک بار پھر اس وقت اس کا تذکرہ اخبارات میں سرخیوں کے ساتھ ہوا تھا جب اس نے انگلینڈ کا ایک نہایت مشہور ریس کا گھوڑا خرطوم $6 لاکھ میں خریدا تھا۔ ان دنوں ایک گھوڑے کی یہ قیمت ناقابل یقین تھی۔ اس قیمت پر یہ گھوڑا خریدنے کے بعد والز نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو مزید حیرت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس گھوڑے کو ریس میں دوڑانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے ریس سے ریٹائر کر رہا تھا اور اپنے استبل میں صرف افزائش نسل کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے قدرے خوش خلقی سے ہیگن کا استقبال کیا، تاہم اس کا چہرہ اب بھی اس کی شخصیت کی کرختگی کا پتہ بتا دیتا تھا۔ شاید اس نے اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے چہرے پر کچھ کرایا ہوا بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چہرے کی کھال کو لٹکنے سے بچانے کے لیے بہت اونچے ہنرمندوں نے کچھ کوششیں کی تھیں۔ ان باتوں سے قطع نظر وہ بہت توانا آدمی لگتا تھا۔ ڈان کورلیون کی طرح اس کی شخصیت اور حرکات و سکنات سے بھی حاکمیت جھلکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت پر حکمرانی کرنا خوب جانتا ہے۔ ہیگن نے تمہید میں وقت ضائع نہیں کیا اور براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک طاقتور آدمی کا نمائندہ ہے اور وہ طاقتور آدمی جونی کا دوست، مہربان اور مربی تھا۔ اس نے جونی پر ایک چھوٹی سی عنایت کرنے کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس کی درخواست پر عمل ہو گیا تو وہ زندگی بھر شکر گزار اور ممنون رہے گا، اور کبھی والز کو اس سے کوئی کام پڑا تو اسے مایوسی نہیں ہوگی۔ پھر ہیگن نے درخواست کی نوعیت بھی بیان کر دی، یعنی جونی کو اس فلم میں کاسٹ کر لیا جائے جس کی شوٹنگ اگلے ہفتے شروع ہو رہی تھی۔ اور تمہارا وہ طاقتور دوست میرے کس کام آ سکتا ہے؟ والز نے پوری بات سننے کے بعد چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہیگن نے اس کے لہجے کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے ملائمت سے کہا، آپ کے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ایک ہڑتال متوقع ہے۔ میرے باس، جو میرے دوست اور محسن بھی ہیں، اس ہڑتال کو رکوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اہم سٹار جو پہلے چرس پیتا تھا، اب ترقی کر کے ہیروئن پینے لگا ہے۔ اسے فلموں میں کاسٹ کر کے آپ کروڑوں ڈالر کماتے تھے۔ اب بھی اس کے نام پر آپ کی خاصی دولت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔
لیکن وہ روز بروز ناکارہ ہو رہا ہے، کام کے قابل نہیں رہا۔ میرا باس ایسا انتظام کر دیں گے کہ آپ کے اس ہیرو کو کہیں سے ہیروئن نہیں ملے گی اور وہ یہ عادت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مستقبل میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو آپ صرف ایک فون کر دیجئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ والز کچھ اس طرح کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا بڑی بڑی گپیں ہانک رہا ہو۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں کھردارا پن تھا جو یقیناً اس ماضی کا آئینہ دار تھا۔ تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ ہرگز نہیں، ہیگن نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں تو صرف ایک دوست کا پیغام لے کر آیا ہوں جس کی درخواست قبول کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تب شاید والز نے کوشش کر کے اپنے چہرے پر غصے اور برہمی کے تاثرات واضح کیے اور میز پر ہیگن کی طرف جھکتے ہوئے پھنکارنے کے سے انداز میں بولا، ٹھیک، اب میں تم سے صاف صاف باتیں کرتا ہوں۔ سنو، تم اچھی طرح سن لو اور جو بھی تمہارا ہے اسے بھی جا کر بتا دو۔ جونی کو تو اس فلم میں ہرگز کام نہیں ملے گا، خواہ مافیا کے کتے اور کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے نکل کر میرے پاس آ جائیں۔ پھر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ذرا پھیل کر بیٹھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا، شاید تم نے کبھی جے ایڈگر ہوور کا نام سنا ہو۔ یہ صاحب اتفاق سے امریکہ کے صدر ہوتے ہیں۔ وہ میرے قریبی دوست ہیں۔ اگر میں ان سے ذکر کر دوں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا چیز آ کر تم سے ٹکرائی اور تمہیں فنا کر گئی۔ ہیگن نے نہایت صبر و تحمل اور سکون سے والز کی باتیں سنی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جا کر ڈان سے ذکر ضرور کرے گا کہ فلمی دنیا میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ جب والز جیسا جاہل اور اجڑ آدمی اتنا کامیاب ہو سکتا تھا تو وہ لوگ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ والز کے انداز گفتگو پر ذرا بھی غصے میں نہیں آیا تھا کیونکہ ڈان نے اسے یہی سکھایا تھا، کبھی غصے میں نہ آؤ، کبھی کسی کو دھمکی نہ دو، اسے دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ توہین آمیز انداز گفتگو کا اثر دل پر نہ لیا جائے۔ اس نے ایک بار ڈان کو ایک بہت بڑے بدماش اور گروہ باز کے سامنے میز پر بیٹھ کر مسلسل 8 گھنٹے تک سمجھانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ ڈان اس بدماش کو اپنے کچھ طور طریقے ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر اس نے ڈان کی بات ماننے کے بجائے کئی بار اس کی توہین کر ڈالی تھی۔ اس کے باوجود ڈان کی پیشانی پر بل نہیں آیا تھا اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ 8 گھنٹے بعد آخرکار وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے بے بسی آمیز انداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، بھائی اس آدمی کو دلیل سے قائل کرنا ممکن نہیں۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ تب اس بدماش کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت ڈان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جسے محسوس کر کے بدماش کی ساری اکڑ فوں ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے ڈان کو کمرے میں واپس بلانے کے لیے قاصد اور نمائندے دوڑائے تھے، لیکن اس کی منت خوش آمد بھی ڈان کو کمرے میں واپس نہیں لا سکی تھی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان صلح کا معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے 2 ماہ بعد اس بدماش کو اس وقت کسی نے گولی مار دی تھی جب وہ ایک باربر شاپ میں بال کٹوا رہا تھا۔ چنانچہ ہیگن نے نئے سرے سے ملائمت سے والز کو سمجھانا شروع کیا، تم نے شاید میرا کارڈ توجہ سے نہیں دیکھا۔ میں ایک وکیل ہوں۔ میں اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا پھروں۔ کیا میں نے ایک لفظ بھی ایسا کہا ہے جس میں کوئی دھمکی پوشیدہ ہو؟ میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ اگر جونی کو فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے تمہاری کوئی شرط ہے تو وہ بھی بتا دو، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے اتنے چھوٹے سے کام کی عوض میں پہلے ہی خاصے بڑے فائدے کی پیشکش کر چکا ہوں، جبکہ وہ کام تمہارے لیے بھی فائدے کا ہے۔ تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ جونی اس کردار کے لیے موزوں آدمی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سے یہ درخواست ہی نہ کی جاتی۔
اگر تمہیں خطرہ ہے کہ اس کو لینے سے فلم نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے تو میرے باس فلم کے لیے پورا بجٹ اپنے بینک سے دے دیں گے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کر لیں گے۔ بہرحال میں یہ واضح کر دوں کہ ہم تمہیں مجبور ہرگز نہیں کر رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے منہ سے ایک انکار نکل جائے تو پھر وہ انکار ہی رہتا ہے۔ ہمیں صدر ہوور سے تمہاری دوستی کے بارے میں بھی علم ہے اور ہماری نظر میں تمہاری بڑی عزت ہے۔ ہم جو بھی درخواست کر رہے ہیں اور جو بھی بات چیت کر رہے ہیں نہایت عزت و احترام سے کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ذکر پر والز کے چہرے پر قدرے نرمی کے آثار نمودار ہونے لگے تو وہ بولا، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس فلم کا بجٹ $5 ملین کا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہیگن سرسری سے لہجے میں بولا۔ میرے باس کے بہت سے دوست ہیں جو ان کے مشورے پر اس سے زیادہ سرمایہ بھی کسی پروجیکٹ میں لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ والز پہلی بار اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے آمادہ نظر آیا۔ وہ ہیگن کے کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں نیو یارک کے زیادہ تر بڑے وکیلوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی تمہارا نام نہیں سنا۔ آخر تم ہو کون؟ میں زیادہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ میرا بس ایک ہی کلائنٹ ہے، وہی میرا باس بھی ہے، ہیگن نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مصافحے کے لیے والز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ والز نے مصافحہ کر لیا۔ دروازے کی طرف 2 قدم بڑھنے کے بعد پلٹا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ معلوم ہے تمہیں آئے دن بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اپنے آپ کو بہت اہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اہم ہوتے نہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تم ہمارے بارے میں معلومات کر لو، اس کے بعد اگر تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہو تو میرے ہوٹل میں مجھ سے رابطہ کر لینا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، میرے باس تمہارے لیے کچھ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو شاید صدر امریکہ کو بھی مشکل لگیں۔ والز آنکھیں سکیڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اب وہ بات کی گہرائی کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ ہیگن نے نہایت شائستگی سے مزید کہا، برسبیل تذکرہ، میں ذاتی طور پر تمہاری فلم سازی کی صلاحیتوں کا بڑا معترف ہوں۔ تمہاری بنائی ہوئی سبھی فلمیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اسی لگن اور توجہ سے کام جاری رکھو۔ ہمارے ملک کو اچھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس شام ہیگن کو ہوٹل میں والز کی سیکریٹری کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ 1 گھنٹے بعد ایک کار اسے لینے آئے گی۔ کار میں اسے مسٹر والز کے اس مکان پر جانا ہوگا جو ایک دیہی علاقے میں واقع تھا۔ ہیگن کو وہاں والز کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ کار میں یہ سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ سیکریٹری نے یہ بتاتے ہوئے والز کو تسلی بھی دے دی کہ کار میں بھی کھانے پینے اور موسیقی سننے کا انتظام تھا، اس لیے سفر بوریت میں نہیں گزرے گا۔ اس کے بعد سیکریٹری بولی، مسٹر والز نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا بیگ ساتھ لیتے آئیں، کیونکہ رات کو آپ کو فارم ہاؤس میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ صبح مسٹر والز آپ کو نیو یارک واپسی کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچا دیں گے۔ ہیگن کو معلوم ہو چکا تھا کہ والز خود اپنے ذاتی جہاز میں فارم ہاؤس گیا تھا۔ اگر وہ اس کو وہاں ڈنر پر مدعو کرنا ہی چاہتا تھا تو اپنے ساتھ جہاز میں بھی لے جا سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا اور اسے کار کے ذریعے بلوانے کا بندوبست کیا تھا جو زیادہ زحمت کا کام تھا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ والز کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کل صبح کی پرواز سے نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امکان یہی نظر آ رہا تھا کہ والز نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ سراغ رسانوں کی خدمت حاصل کی ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ ڈان کورلیون کے بارے میں جان چکا ہوگا اور اب ذرا سنجیدگی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بہرحال ہیگن نے سیکریٹری کا شکریہ ادا کیا اور کہہ دیا کہ 1 گھنٹے بعد وہ چلنے کے لیے تیار ہوگا۔
اسے اب امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ شاید والز اتنا گنوار اور موٹے دماغ کا نہیں تھا جتنا ہیگن نے آج صبح محسوس کیا تھا۔ باب نمبر 8 اگلی ویڈیو میں سنیں۔